جیسا کہ کل میں نے اپنے ویلاگ میں پیش گوئی کی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو 5 ججز سپریم کورٹ کے لیے نامزد کیے ہیں چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر طاہر بندیال نے، ان کی منظوری نہیں دی جا سکے گی۔ آج ایسا ہی ہوا اور خبریں یہ آئیں کہ جناب وہ نام مسترد کر دیے گئے ہیں مکمل طور پر، اور دوسری طرف جو سپریم کورٹ نے پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اجلاس مؤخر ہوا ہے، اور اجلاس کے دوران کس وقت چیف جسٹس پاکستان واک آؤٹ کیا انہوں نے، اور ان کے ساتھ کون سے ججز تھے جو اجلاس سے اٹھ کر گئے، اور پھر اٹارنی جنرل اشتر اصاف علی کا ایک کمزور جو کردار ہے اس سارے معاملے میں سامنے آیا ہے۔ وہ زوم پہ تھے، وہ اور جسٹس قاضی فائزی صاحب دونوں، لیکن اشتر اصاف علی صاحب ایک موقع پہ ایک کمزوری دکھا گئے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو یہ پریس ریلیز جو ہے یہ جاری کرنے کا موقع ملا۔ اس کی تفصیلات ہم بیان کریں گے، اور پھر پی ڈی ایم کا اجلاس تھا جس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، وہ تفصیلات آپ تک پہنچی جائیں گی۔ اور پھر کیا فارن فنڈنگ کیس جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف، جسے ممنوعہ فنڈنگ کیس وہ کہتے ہیں، اس سے کوئی زیادہ توقعات تو بستہ نہیں کر کے بیٹھے ہوئے لوگ، یا جو حکومت ہے یا پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں، وہ کوئی زیادہ توقعات یا امیدیں وابستہ کر کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں جناب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی۔ 5 نام وہاں زیر غور آئے۔ ایک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، 3 جونیئر ججز تھے، چوتھے سے شروع ہو کے سندھ ہائی کورٹ کے، اور پھر چوتھے نمبر کے جج لاہور ہائی کورٹ کے، وہ کہ جناب ان کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا جائے۔ تو اس پہ جو پریس ریلیز ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، ذرا ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں وہ پریس ریلیز۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مسٹر جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب ہیں، انہوں نے تجویز کیا کہ جناب اجلاس مؤخر کر دیا جائے۔ بحث ہوئی، بحث مباحثے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب اجلاس مؤخر کر دیا جائے، اور پھر اس لیے مؤخر کر دیا جائے کہ یہ ججز، جن 5 ججز کو زیر غور لایا گیا، ان کے بارے میں کوئی ایڈیشنل ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے وہ پیش کر سکیں تاکہ، اور پھر یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب طے ہوا کہ وہ چاہیں تو ان ناموں کے علاوہ مزید نام بھی جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں آئندہ کنسیڈریشن کے لیے اگلے اجلاس میں۔ اور اجلاس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ جو ہے وہ بعد میں دی جائے گی، ابھی تاریخ نہیں دی گئی۔ اچھا، پریس ریلیز یہ بتا رہی ہے کہ مسٹر جسٹس اعجاز الحسن، مسٹر جسٹس سجاد علی شاہ، خود چیف جسٹس ظاہرہ تجویز انہوں نے دی تھی، اور جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی جو کہ ممبر ہیں کمیشن کے، انہوں نے یہ تائید کی اس تجویز کی جو چیئرمین عمر طاہر بندیال نے دی تھی۔ اور پھر ایک اور نام جو ہے وہ کہتے ہیں اٹارنی جنرل اشتر اصاف نے بھی یہ کہا پریس ریلیز کے مطابق کہ اجلاس مؤخر کر دیا جائے ان باتوں کے لیے کہ مزید ڈیٹا اور انفارمیشن جو موجود نام ہے، مجوزہ نام ہے، ان کے حوالے سے اور نئے نام جو ہے شامل کرنے کے لیے یہ انہوں نے یہ کہا۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں منظوری نہیں ہو سکی۔ جب عائشہ ملک کو جو لاہور ہائی کورٹ کی جونیئر جج تھی سینیٹری لسٹ میں، ان کو سپریم کورٹ میں لے جانے کی کوشش کی، جسٹس اس وقت چیف جسٹس گلزار صاحب تھے، تو وہ بھی پہلی کوشش ناکام ہو گئی تھی، 4-4 سے وہ ٹائی ہو گیا تھا جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا۔ اور جب شروع میں یہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا تو بڑا ہولڈ تھا افتخار احمد چودھری کا، لیکن وہ بھی ایک مرحلے پہ جو مسٹر جسٹس خلیل الرحمن رمدے ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک دفعہ ایڈیشنل جج لگا دیا گیا تھا سپریم کورٹ کا، وہ دوبارہ پھر انہیں ایڈیشنل جج مقرر کروانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی بھی وہ منظوری نہیں ہو سکی تھی، وہ معاملہ بھی مؤخر ہو گیا تھا۔ باعزت طریقہ یہ ہوتا وہ کہہ دیا جاتا ہے جناب مؤخر ہو گیا، یہ ایک باعزت طریقہ ہے۔ لیکن یہاں جو کھلم کھلا معاملات تھے، جو اندر بحث ہوئی، بڑی کھل کے بحث ہوئی، اور جونیئر ججوں پہ اعتراضات، رولز نہیں ہیں، ضوابط نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ کھل کر جن لوگوں نے مخالفت کی وہ تھے سردار طارق مسعود صاحب جو چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں، پھر جسٹس قاضی فائزی صاحب جو زوم پر تھے وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے اسپین سے، اور پھر ہمارے اعظم وزیر طارق جو وزیر قانون ہیں، اور جو وکلا کے نمائندے ہیں اختر حسین صاحب وہ ممبر ہیں۔ یہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہوتا کمیشن بنانا، یہ آئین میں
دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس سمیت 5 ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں گے، ایک ریٹائرڈ جج ہوگا، اٹارنی جنرل ہوگا، وزیر قانون ہوگا، اور ایک وکلا کا نمائندہ جو پاکستان بار کونسل جو ہے وہ نامزد کرے گی۔ تو وہاں یہ صورتحال ہوگی۔ اور اب اندر کی سٹوری یہ ہے کہ 5 لوگوں نے کہا ڈس اپرووڈ۔ جب ووٹنگ ہوئی ہے تو ووٹنگ کے موقع پہ اٹارنی جنرل اشتر صاف علی صاحب بھی ان ناموں کو مسترد کرنے والوں میں شامل تھے۔ ان لوگوں نے، جیسے میں نے ذکر کیا، کہ جسٹس طارق مسعود، قاضی فائز عیسیٰ، اعظم نذیر تارڑ، وکلا نمائندے جو اختر حسین صاحب ہیں اور اشتر، انہوں نے جب ووٹنگ ہوئی تو انہوں نے تمام ناموں کے بارے میں کہا ڈس اپرووڈ۔ جب ڈس اپرووڈ کہا تو اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ابھی میٹنگ چل رہی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، تو وہ اٹھ کے چلے گئے، ایک طرح سے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا۔ اور اکیلے نہیں گئے، انہوں نے مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑ کر وہ چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ پریس ریلیز یہ کہہ رہی ہے کہ اشتر صاحب نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جناب مؤخر کر لیں اس کو۔ اگر اشتر صاحب علی صاحب کمزوری نہ دکھاتے، اٹارنی جنرل صاحب، اور ڈس اپرووڈ والی بات پہ اپنی قائم رہتے دیگر 4 ممبران کی طرح، تو یہ مسترد والا معاملہ ہے، یہ ایسی پریس ریلیز جاری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اشتر صاحب نے کہا ہے بیچ میں کہ چلو ٹھیک ہے جناب مؤخر کر دو، مؤخر کر دو، اس کو مؤخر سمجھا جائے، یعنی وہ دوبارہ نام یہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں مزید ایڈیشنل ڈیٹا اور ایڈیشنل انفارمیشن کے ساتھ۔ اگر وہ بھی ووٹ خلاف دے دیتے تو پھر یہ آنا تھا کہ جناب یہ دوبارہ کنسیڈر نہیں ہو سکتے تھے نام۔ ایک نام پشاور والے تو شاید کنسیڈر ہو جاتے، کیونکہ جس بنیاد پہ اعتراضات کیے جا رہے تھے کہ سینئر ججوں کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی دبئی میں کوئی کرکٹ کا انہوں نے بنائی ہوئی تھی کلب شلاب، انہوں نے بھی پیسے پوسے دیے تھے، اور پھر ڈنگ ڈانگ پتہ نہیں کیا وہاں سے آئے ہوئے ہیں، اور پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ یہ آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ اسرائیلی نژاد جو لوگ ہیں انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں فنڈ میں پی ٹی آئی کو۔ بہت سارے امریکی ہیں، وہ یو ایس نیشنل ہیں لیکن یہودی ہیں، اور یہودیوں کی مختلف این جی اوز جو یہودیوں کے لیے کام کرتی ہیں ان کے باقاعدہ رکن ہیں وہ۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہودی دنیا کا کسی ملک میں بھی رہتا ہے وہ اسرائیل کا شہری بھی ہوتا ہے۔ برطانیہ سے بھی ایسے لوگوں کے فنڈ آئے ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں۔ اور پھر بھارت کے خاتون ہیں، لیکن وہ ان پہ کہا جا رہا ہے کہ 29,000 یا 30,000 ڈالر انہوں نے بھی دیے تھے، بھارتی خاتون ہیں، لیکن وہ اس کے شوہر ہیں وہ پاکستانی ہیں، وہاں سے شاید یہ بچ جائیں۔ اور پاکستان میں ماضی میں جو فارن فنڈنگ کی بنیاد پہ جو جماعت تھی جو بشانی صاحب نے بنائی تھی مشرقی پاکستان میں، اے این پی، نیپ نیشنل عوامی پارٹی، اور پاکستان میں ادھر بھی وہ تھی، تو اس میں بھٹو صاحب نے پابندی لگا دی تھی اس بنیاد پہ کہ یہ پتہ یہ چلا تھا کہ بھارت سے فنڈنگ ہوتی رہی تھی اس جماعت کو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ جب نیب پہ پابندی لگی تو پھر اے این پی بن گئی، وہ پھر نئی جماعت بھی بن سکتی ہے، یہ تو کوئی ایشو نہیں ایسا، لیکن جماعت پہ پابندی جو ہے وہ لگ سکتی ہے۔ اور یہ جو قانون ہے، یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، الیکشنز ایکٹ 2017، اس کی شق ہے 204۔ وہ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اگر پتہ چلتا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے تو وہ سزا سن لینا، آپ سزا کیا ہو سکتی ہے، تو وہ اس کو بھک سرکار وہ تمام فنڈز جو ہیں وہ ضبط کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک سزا ہوگی۔ اب پابندی شبندی والی بات کدھر چلے گی کہ پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ لگ ایسے رہا ہے کہ فارن فنڈنگ والا جو کیس ہے اس میں انتہائی اگر سزا دیتا ہے تو پھر بھی الیکشن کمیشن کے پاس پابندی لگانے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا الیکشن کمیشن نے بات کو کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ پروسیس شروع کر سکتا ہے۔ وہ آرٹیکل ہے اسی سے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایکٹ کا 210۔ وہ اگر سمجھتا ہے الیکشن کمیشن کہ کوئی سیاسی جماعت جو ملکی سالمیت یا حاکمیت اعلیٰ کے لیے خطرہ ہے، یا ہمارے جو ایسے ممالک جو ہمارے دوست نہیں ہیں وہاں سے انہیں فنڈنگ ہوتی رہی ہے،
तो फिर वो हुकूमत को एक रेफरेंस बना के भेज सकता है कि जनाब ये मामलात हैं इस जमात के, और फिर हुकूमत को वो सिफारिश कर सकता है। और आइन के तहत जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म होता है वो पाबंद है हुकूमत कि उसको लाजमी तौर पर उस पर अमल दरामद करे। अगर वो भेज देता है इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ रेफरेंस, तो फिर उसी कानून की शिक जो 212 है वो ये कहती है कि वो रेफरेंस जो है कलदम करने के लिए भी भेज सकता है। और कानून के तहत, आइन के तहत फिर हुकूमत जो है पाबंद है कि वो उस पर जो कार्रवाई है रेफरेंस पे वो कर। अब कार्रवाई कैसे होती है, ये आइन का आर्टिकल 17 है। ये भी आपको दिखा देते हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हाकमियत आला, सालमियत, अमन अम्मा, अखलाक के मफाद में कानून की रोज से आयद करदा कोई माकूल पाबंदियां होती हैं, उनके ताबे कोई भी शहरी यूनियन, अंजुमन, जमात वगैरह बना सकते हैं, जिसका 63A वाले फैसले में बड़ा जिक्र किया 3 जजों ने। और फिर यानी कि जो सरकारी मुलाजम ना हो और मुल्की मफाद के खिलाफ या सालमियत के खिलाफ जो कवानीन है उनके ज़द में ना आता हो, तो वो एक पार्टी तश्कील दे सकता है और हर शहरी उसका रुकन हो सकता है। और फिर उसमें ये एक बात है कि अगर वफाकी हुकूमत समझती है, उसी में लिखा हुआ है 17(2) में आर्टिकल, वहां वो कहती है कि अगर हुकूमत समझती है कि ये जमात जो है इसकी जो हरकतें हैं ये पाकिस्तान की हाकमियत आला और सालमियत के लिए नुकसानदेह है, तो वो उसे कलदम करने के लिए उस जमात को एक रेफरेंस बनाती है। पहले वो फैसला करती है और फैसला करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर, अब ये फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने। रेफरेंस इलेक्शन कमीशन अगर बनाता है, अगर नहीं भी बनाता तो फिर भी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि फॉरेन फंडिंग वाला केस अगर साबित हो जाता है, इलेक्शन कमीशन फैसला दे देता है, तो फिर ये पाबंदी लगा सकती है। और जैसे कि इन्होंने ये तहरीके लब्बैक पे जब पाबंदी लगाई एक काबीना ने, तो मैंने ये कहा था कि आइन के जब तक आइन के आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई नहीं होती, तहरीके लब्बैक कलदम नहीं हो सकती। और ऐसा ही हुआ था, उधर उन्होंने उसको कलदम किया हुआ था और उधर वो इलेक्शन लड़ रही थी क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। अब भी आर्टिकल 17(2) के तहत फिर वो काबीना फैसला करेगी और फिर 15 दिन के अंदर अंदर वो उसको सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि उस रेफरेंस की रोशनी में जो इल्जामात है बाकायदा ट्रायल करके कि इल्जामात ये लगाए गए हैं दुरुस्त है या गलत है, तो फिर उन्होंने फैसला करना है कि कलदम होती है जमात के नहीं होती। अगर कलदम होती है तो असम्बली में जितने भी उसके अरकान हैं वो सारे नहल हो जाएंगे। और खान साहब भी ज़ाहिर है वो तो उनकी तो नहली बनी जाएगी, वो तो पहले भी रिजाइन करके बैठे हुए, वो स्पीकर साहब मंजूर नहीं कर रहे। और इसमें एक और चीज जो हुकूमत की फेवर में जाती है, जिससे कुछ उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है कि इनकी मर्जी का नतीजा निकल सकता है, वो आइन के आर्टिकल 17 का जो सब आर्टिकल 3 है, वो ये कहता है कि हर सियासी जमात जो है वो कानून की मुताबिकत में, यानी कानून के ताबे रहते हुए कानून के मुताबिक अपने माली ज़राए यानी वसाइल जो है उनके, उसके माखज के लिए जवाबदेही होगी। हर सियासी जमात के लिए ये पाबंदी है कि वो बताए कि उसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं। ये बताने में नाकाम है पीटीआई। और फिर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारे डोनर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सानू तो पता ही नहीं लगा कि पैसे पीटीआई नूं दे रहे हैं, असीं ते शौकत खान नूं दे रहे सी, असीं ते फंड रेजिंग जिहड़ी शौकत खान वाली समझ रहे सी। ऐसी खबरें भी मौजूद है जिनकी तरदीद नहीं हुई। और ज़ाहिर है अगर हो सकता है इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में ले आए। बहरहाल इससे मैं तो जो है उतनी बड़ी उम्मीद लगा के नहीं बैठा हुआ जो जितनी ये इन्होंने जो हुकूमत की जमातें हैं पीडीएम वगैरह या पीटीआई के मुखालफिन हैं वो लगा कर बैठे हुए। तो मैं 100% इसकी तईद नहीं कर सकता कि जनाब इनकी जो ख्वाहिशात है वो पूरी होंगी। बहरहाल मुश्किलात पीटीआई के लिए बहुत होंगी अगर फैसला आ जाता है। जवाबदेही, अवाम के सामने जवाबदेही, और जब वो चीज़ें सामने आएंगी कि जनाब यहूदियों ने पैसे दिए हुए हैं और ये इसराइल के खिलाफ जो खान साहब कहते हैं कि इसराइल ये है वो है, हुकूमत की आपको पता ही है वो क्या कहते रहते हैं, और वहाँ इसराइल के शहरी इनको फंड दे रहे हैं, तब क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं
یہ میرا خیال ہے کہ جلد ہو جائے گا، اب لمبا نہیں ہوگا معاملہ. یہ جو الیکشن کمیشن ہے جلد اس کا جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.